اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سے کمر کی اطاعت و محبت۔ چاند انگلی کے اشارے پر چلتا تھا۔ ابن عساکر بہقی اور خطیب نے حضرت عباس ابن المطلب سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اسلام لانے کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ علامت نبوت ہوئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پنگھوڑے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا، گویا چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا کھلونا ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے باز رکھتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا۔ شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ان عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، نبوت اور رسالت کی روشن دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادوگر ہے۔ شق قمر کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم معجزات میں سے ایک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ معجزہ صحابہ کی کثیر تعداد سے روایت کیا گیا ہے، مثلا حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابن مسعود، حضرت بن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت ابن عمر وغیرہ۔ لیکن اس واقعے کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اور عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور نضرہ بن حارث نے کفار قریش کے ساتھ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر تم سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم لے آئیں گے ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار عالم قادر مطلق کی بارگاہ میں دعا کی کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یعنی قمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شق ہو جائے، تو چاند شق ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر کہا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سبھی لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا، چاند کے دو ٹکڑے اتنے فرق سے ہو گئے کہ کوہ ہیرا دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں نظر آتا تھا۔ کافروں نے اتنا واضح معجزہ دیکھ کر کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس پر ابو جہل نے کہا، اگر جادو ہے تو تمہارے اوپر جادو ہوگا، یہ بات ممکن نہیں کہ سارے زمین والوں پر جادو ہو۔ دوسرے علاقوں سے آنے والوں سے پوچھا گیا تو ان سب نے یہی بیان کیا کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، پھر جڑ گیا تھا۔ امام بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب چاند شق ہوا تو ہم مینا میں تھے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک روشن معجزے کے علاوہ قمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا روشن ثبوت ہے کہ اس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے وجود کے دو ٹکڑے کر لیے اور اپنی سالمیت کو محبوب خدا کے اشارے پر بخوشی قربان کر دیا۔ محبوب خدا سے کوے کی اطاعت و محبت۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور تشریف لے جاتے،
ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار لیے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننا چاہا۔ ابھی ایک موزہ پہنا کہ ایک پرندہ آیا۔ اس نے دوسرا موزہ اٹھایا اور کافی بلندی تک لے اڑا۔ جب اس نے اس موزے کو نیچے پھینکا تو اس میں سے ایک کالا سانپ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت افزائی دیکھ کر فرمایا، یہی وہ عزت و تکریم ہے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جھاڑے بغیر جوتا نہ پہنے۔ وہ سیاہ پرندہ کوا تھا۔ محبوب خدا سے کنکریوں کی اطاعت و محبت۔ ابو نعیم نے اسدی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضر موت الرسا کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز چھپا رکھی ہے، حضور فرمائیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس طرح تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ کاہن اور کہانت جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے عرض کی کہ پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی اور فرمایا، یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بیت میں حمد سرائی کی اور تسبیح خوانی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کنکریوں کی حمد سرائی۔ البزار، الطبرانی، ابو نعیم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز تنہا پایا تو خلوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا بیٹھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام عرض کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور ابو بکر صدیق کی دائنی جانب بیٹھ گئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داہنی جانب بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 کنکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنی ہتھیلی مبارکہ میں رکھی تو وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگیں۔ ان کی آواز سب نے سنی جیسے شہد کی مکھی آواز کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھی تو وہ پھر تسبیح بیان کرنے لگی اور شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکریاں رکھ دی تو آواز بند ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ تسبیح پڑھنے لگی۔ جب حضرت عمر فاروق نے بھی رکھ دی تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ پھر تسبیح کرنے لگی اور ان سے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی آواز آنے لگی۔ جب انہوں نے نیچے رکھا تو پھر خاموش ہو گئی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ بعض شارحین حدیث کے مطابق اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے، ورنہ کنکریاں ان کے ہاتھ میں بھی دیگر خلفاء کی طرح تسبیح کرتی، کیونکہ وہ بحیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ ابن عساکر اور حافظ ابو قاسم نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو تمام حاضرین میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر رکھا تو کنکریوں نے کسی کے ہاتھ پر تسبیح نہ کی۔ ایک مٹھی خاک اور کنکریاں۔ بیہقی
ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہے تھے، اے پروردگار، اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اس پر حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ایک مٹھی خاک لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں بری خاک کافروں کی طرف پھینکی تو وہ ہر ایک کافر کے آنکھوں اور نتھوں میں پہنچی۔ انہوں نے منہ موڑا اور بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حملے کا حکم دیا اور کافروں کو شکست کے سوا کچھ نہ سوجا۔ بہت سے سرداران قریش قتل کیے گئے اور کثیر تعداد میں قیدی ہوئے۔ حنین۔ صحیح مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حنین میں جب لڑائی خوب گرم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں لے کر کافروں کے منہ پر پھینک ماری اور فرمایا، بھاگ گئے، قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ چنانچہ کنکریاں پھینکتے ہی کافروں پر صورت شکست ظاہر ہوئی۔ حضرت سلمہ بن عقو سے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک ان کے منہ کی طرف پھینکی اور فرمایا، بورے ہوں منہ۔ دشمنوں کے منہ میں مٹی بھر گئی اور سب آنکھیں ملتے بھاگ گئے۔ سبحان اللہ۔